بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوکے، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے قرآن کے رولز فالو کر لیے ہوں گے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ نہیں کیے تو جلدی سے کر لیں۔ ویری گڈ۔ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتوں کے بارے میں پڑھے ہیں۔ ہم نے 3 حالتوں کے بارے میں سیکھ لیا ہے۔ کون کون سی حالتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے؟ ہم نے اظہار کے بارے میں سیکھا ہے اور ادغام کے بارے میں، اور کس کے بارے میں سیکھا ہے ہم نے؟ اقلاب کے بارے میں۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ آج ہم چوتھی اور آخری حالت پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کی چوتھی اور آخری حالت کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سی ہے اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی چوتھی اور آخری جو حالت ہے اس کا نام ہے اخفا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کی چوتھی حالت اخفا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اخفا کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ اخفا کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ اخفا کے ٹوٹل 15 حروف ہوتے ہیں۔ 15 حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 15 حروف ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ فا، سا، زال، ظ، تا، دال، طا، زا، سین، صاد، جیم، شین، ضاد، کاف اور قاف۔ یہ ہے اخفا کے حروف۔ کون سے حروف ہیں یہ؟ اخفا کے حروف۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اخفا کے 15 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ پڑھیں میرے ساتھ۔ فا، سا، زال، ظا، تا، دال، طا، زا، سین، صاد، جیم، شین، ضاد، کاف، قاف۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف فا، سا، زال، ظا، تا، دال، طا، زا، سین، صاد، جیم، شین، ضاد، کاف اور قاف آ جائیں تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہلکا سا، بالکل ہم نے ہلکا سا ناک میں چھپا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہلکا سا ناک میں چھپا کے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہلکا سا ناک میں چھپا کر غنہ کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ 15 حروف ہیں اور یہ یاد کرنے میں مشکل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنی آسانی کے لیے ایک کام کرتے ہیں۔ نظم تو آپ کو یاد ہوگی، یاد ہے نا نظم؟ ماں با وافا ولی اونٹوں سے، یہ پوری آپ کو آتی ہے نا؟ ہم اپنی نظم کو ایسے ترتیب دیا ہے ہم نے کہ ہم حروف کو مختلف قواعد کے لیے ان حروف کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نظم کو ایسے ترتیب دیا ہے کہ ہم
حروف کو مختلف قواعد کے لیے ان حروف کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو ہم نے 6 حروف حلقی پڑھے تھے نا. 6 حروف حلقی آپ کو یاد بھی ہوں گے، آ ہا، آ ہا، غا اور خا. اسی طرح ہم اخفا کے 15 حروف بھی اس نظم کے ذریعے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں. ماں، میم جو ہے وہ کس حالت میں آتا ہے؟ ادغام میں آتا ہے نا. اس کا مطلب ہے میم فا میں نہیں ہے، اخفا میں میم اخفا میں نہیں ہے. آگے ہے با. با کس میں آتا تھا؟ اقلاب میں. اس کا مطلب با بھی ہم نے نہیں یاد کرنا اخفا میں. واو. واو کس میں تھا؟ واو ادغام میں ہے. واو ادغام میں ہے. ویری گڈ. اب دیکھیں فا ہے ادھر نہیں، اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم نے فا یاد کرنا ہے. سا، زال اور زوا یہ تینوں اس میں نہیں آتے. اظہار میں بھی نہیں آتے، ادغام میں بھی نہیں آتے اور اقلاب میں بھی نہیں آتے. اس کا مطلب ہے یہ تینوں اخفا میں آتے ہیں. آگے ہے تا، دال، طا. یہ تینوں بھی نہیں آتے اظہار، ادغام اور اقلاب میں. اس کا مطلب ہے یہ تینوں بھی ہم نے یاد کرنا ہے، یہ اخفا میں آتے، اخفا کے حروف ہیں. پھر ہے زا، سین اور صاد. یہ بھی یہاں پہ نہیں آتے، اس لیے یہ بھی اخفا میں ہم نے یاد کرنے ہیں. لام. لام ہے ادھر جی، لام بھی ہے. نون اور رو بھی ہے، اس لیے یہ اخفا میں نہیں آتے. آگے ہے جیم اور شین. جیم اور شین یہاں پہ ہے نہیں ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے جیم اور شین اخفا والے حروف ہیں. یا ہے اس میں ادغام کا یا حرف ہے. آگے ہے ضاد، کاف اور قاف. یہ آتے ہیں اظہار، ادغام اور اقلاب میں نہیں آتے، اس لیے یہ ہم نے اخفا میں یاد کرنے ہیں. آگے حروف حلقی ہیں آ ہا، آ ہا، غا، خا. یہ اظہار میں آتے ہیں، اس لیے یہ ہم نے اخفا میں یاد نہیں کرنے. کیا کیا یاد کرنا ہے؟ فا، سا زا ضا، تا دال طا، زا سین صاد، جیم شین، ضاد کاف اور قا. یہ ہو گئے پورا 15 حروف ہو گئے، یہ ہم نے یاد کرنے ہیں. اب یہ دیکھیں، اوکے یہ دیکھیں ہم نے ان حروف کو ایسے یاد کرنا ہے. فا، سا، زال ضا، تا دال طا، زا سین صا، جیم شین، ضاد کاف قا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ایسے یاد کرنا ہے. یہ 15 حروف ہیں اور آج آپ کا یہی کام ہے کہ آپ نے ان 15 حروف کو، اخفا والے حروف کو آپ نے یاد کرنا ہے. اخفا والے حروف کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ 15 حروف اخفا کے یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم قرآن پاک میں دیکھیں کوئی لفظ آئے اس میں اخفا آ رہا ہو، اخفا کے کا حرف، تو ہمیں فوراً سے پہچان ہو جائے کہ یہ اخفا کا حرف ہے اور وہاں ہم نے اخفا کرنا ہے. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اخفا کو کیسے ادا کرنا ہے. انفسہم، انفسہم. غور سے سنیں. انفسہم، انفسہم. اب دیکھیں یہ آواز کیسے آ رہی ہے. آپ کو نون کا مخرج تو یاد ہوگا، یاد ہے نا نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے؟ اگلے اوپر کے 2 دانتوں کے اندر والی سائڈ پہ. زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے؟ اگلے اوپر کے 2 دانتوں کی اندر سے اوپر والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے،
وہ نون کا مخرج تھا، لیکن ہم نے زبان کو اوپر تو لے کر جانا ہے، لیکن اس جگہ پہ ہم نے زبان کو نہیں لگانا، اس جگہ پہ ہم نے زبان کو کی نوک کو نہیں لگانا. اگر ہم نے ادھر وہاں لگا دیا تو نون کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اور وہ غنہ بن جائے گا. اور اخفا ہم نے کرنا ہے، یعنی ہلکی سی آواز نون کی ہے، جیسا میں پڑھی ہوں نا، کی آواز چھپی ہوئی ہے نون کی، ٹھیک ہے. انفسہم، انفسہم، نون کی آواز تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نون کی آواز چھپی ہوئی ہے، ہلکی سی آواز آ رہی ہے نون کی. انفسہم. آگے ہے انتا، انتا، تا اور فا اخفا کا حروف تھا، اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کر رہے ہیں. انفسہم، انتا. میرے ساتھ پڑھیں، انفسہم، انفسہم. نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ نون کی آواز کو چھپانا ہے. انتا، انتا، انتا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے اسٹوڈینٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے اخفا والے حروف یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کس طریقے سے مخرج اس کا ادا کرنا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے اخفا کی پہچان بھی کرنا سیکھ لی ہے، اخفا کی پہچان کرنا بھی سیکھ لی ہیں، الحمدللہ. اوکے، ناؤ ریز یور ہینڈ فار دعا. ریز یور ہینڈ. اے اللہ میری ٹیچرز کو اور میرے پیرنٹس کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، اور جو ان کی مدد کے لیے گئے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، اور پوری دنیا سے اس وائرس کو ہٹا لیں، ختم کر دیں، اور ہم سب کو معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں، آمین. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ، فی امان اللہ.